سے اونچے درجے پہ ہے. بےروزگاری اس ملک کے اندر اس نے بسیرے کر رکھے ہیں اور عام آدمی کے لیے اپنا جسم برقرار رکھنا محال ہو چکا ہے. ایک غریب عام گھرانے کے 6 افراد کے لیے آپ نے ابھی بڑے جو لیٹسٹ سرویز وہ دیکھی ہیں کہ سب سے زیادہ جو آج پریشانی کی وہ مہنگائی ہے، پھر بیروزگاری ہے، اور پھر ملک کے اندر اس وقت جو قرضے لے کر جو ملک کے 22 کروڑ عوام کو گروی رکھ دیا گیا ہے، بلکہ ہماری نسلوں کو بھی، اور ان خربوں کے قرضوں کے عوض پورے ملک میں ایک نئی اینٹ لگی ہوئی نظر نہیں آتی، چاہے وہ صوبہ سندھ ہے، چاہے وہ صوبہ KPK ہے، چاہے وہ بلوچستان ہے، چاہے وہ صوبہ پنجاب ہے، اور ایک ہی کام آتا ہے ان کو کہ جو تختیاں ماضی کی حکومتوں نے صوبوں میں لگائی یا جو اس وقت حکومتیں ہیں ان کے اوپر تختیاں نہیں چڑھائی جا رہی ہیں، بلکہ اکھاڑ کر نئی تختیاں لگائی جا رہی ہیں. اور پھر خارجہ محاذ میں جو بدترین ان کی ناکامی ہے کہ پاکستان کے وہ دوست جنہوں نے اچھے وقتوں میں اور برے وقتوں میں جنگ اور امن میں پاکستان کا ہمیشہ ساتھ دیا، ان کو خامخواہ ناراض کر دیا. اگر میں چین کا نام لیتا ہوں تو جس طرح چین کے حوالے سے سی پیک کو نشانہ بنایا گیا، اور سی پیک کے حوالے سے پھر بعض ان کے خود وزیر اعظم جب یہ وزیر اعظم نہیں تھے سب نے مل کر سی پیک میں کیڑے نکالے، حتیٰ کہ بدقسمتی سے کرپشن کی باتیں کی. وہ ملک جب پاکستان کو سی پیک کا تحفہ دے رہا تھا اور پوری قوم، اس وقت کون دوسرا دنیا میں جو پاکستان کی مدد کے لیے تیار تھا، اور جنہوں نے بجلی کے منصوبے دیے اور گوادر پورٹ اور بے شمار چیزیں، یہ پشاور سے کراچی ہماری رہی کی اور بیجا الزامات لگائے. تو اگر چین جیسا ہمارا جو کہتے ہیں کہ ہماری سے اونچی ہماری دوستی ہے اور سمندر کی گہرائی سے وہ گہری ہے اور چینی کی طرح میٹھی ہے، ہنی کی طرح میٹھی ہے، شہد کی طرح، ایسے دوست کو ناراض کرنا یہ کہاں کی میں سمجھتا ہوں کہ خارجہ پالیسی تھی. سعودی عرب ہمارا کتنا بہترین دوست ہے، اور اس طرح اور ہمارے اسلامی ممالک میں اور پھر یورپ میں ابھی جو تقریر کی میلسی میں انتہا کر دی، یعنی اپنا بیٹھے بٹھائے ہمارے یورپی یونین اور دوسرے ممالک کو ناراض کر دیا. اور سب کو پتا ہے کہ پاکستان کی جو ٹریڈ ہے وہ یورپین یونین سے اور باقی اپنا نارتھ امریکہ کے ساتھ اربوں ڈالر کی ٹریڈ ہے، اربوں ڈالر کی، اور بیٹھے بٹھائے آپ نے جناب کارتوس چلا دیے. تو اس کو کہتے ہیں کہ ون مین سوسائڈ بابر ہے وہ اچھی، یہ جو عمران خان صاحب ہیں. میں آپ کو سچی بات، اور جو زبان استعمال کی ہے وہ زیب نہیں دیتی کہ اس کا ایک لفظ جہاں پر دہرایا جائے. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ وہ وجوہات ہیں، اور یہ اپنا فیصلہ ہم سب نے جو مل کے کیا مشاورت کے ساتھ، کوئی اپنی ذات کے لیے نہیں کیا، زرداری صاحب نے اپنی ذات کے لیے نہیں کیا، اور باقی جو ہمارے اکابرین ہیں، مینگل صاحب اور دوسرے ہمارے ساتھی، انہوں نے اپنی ذات کے لیے نہیں کیا. یہ 22 کو دن رات آسمان کو دیکھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دست بدعا ہے کہ یا اللہ کب اس بدترین نائل اور کرپٹ حکومت سے جان چھوٹے گی. تو آج یہ کہنا کہ جناب یہ فورن کانسپریسی ہے، یعنی باہر کے ممالک کے ساتھ انہوں نے کانسپریسی کی ہے. مجھے بتائیں کہ جو تاریخ کی سب سے زیادہ مہنگائی ہوئی ہے یہ فورن کانسپریسی ہوئی، خارجی سازش ہوئی،
جو اس وقت بے روزگاری ہے پورے ملک میں وہ خارجی سازش سے ہوئی. $3 یا $4 جب گیس تھی اسپاٹ مارکیٹ میں آپ نے نہیں خریدی، آج $60 پہ پہنچ گئی ہے. یہ خارجی یہ تھی ہمارے خلاف سازش یا بین الاقوامی سازش تھی؟ مجھے آپ بتائیں. ملک کے اندر یہ جو قرضے لے کر ملک کی معیشت کا بڑا غرق کر دیا، یہ بین الاقوامی سازش ہے. آپ قطر کے ساتھ جو ہم نے معاہدہ کیا تھا یہ گیس کا، اس وقت وہ $13 پہ $12 پہ، اس وقت انہوں نے جہاز نہیں منگوائے اور پاکستان کے اندر بجلی مہنگی ترین بجلی پیدا کی. یہ بین الاقوامی سازش تھی؟ مجھے بتائیں آپ. اور پھر پوری اپوزیشن کو دیوار کے ساتھ چن دیا اور اپنے جو سکینڈل ہیں، چاہے وہ شوگر سکینڈل ہے، چاہے وہ ویٹ سکینڈل ہے، چاہے وہ LNG سکینڈل ہے جہاں پر اربوں خربوں کھائے گئے، چاہے وہ یہ آپ کی ادویات کا سکینڈل ہے، معلم جبہ ہے، آپ کا پشاور میٹرو ہے، آپ کی یہ بلین ٹری اسکیم ہے، آپ نے اپنا خود اپنا ہیلی کاپٹر جو ہے وہ نیب نے اس کے اوپر اپنے انویسٹیگیشن کی، فورن فنڈنگ ہے. یہ کیا بین الاقوامی سازش ہے؟ کہ اس سے زیادہ احمقانہ اور بے بنیاد اور کوئی الزام ہو نہیں سکتا. یہ سب پاکستانی ہیں، ان کے رگوں میں پاکستانی ماں باپ کا خون اپنا چل رہا ہے، دوڑ رہا ہے بالکل. اور اس طرح کی بات کرنا یہ میں سمجھتا ہوں کہ کسی طور بھی مناسب اور ان کو زیب نہیں دیتا تھا. بہرکیف میں یہ گزارش کروں، میں لمبی بات نہیں کروں گا، ختم کروں گا، پھر میرے مہربان یہاں پر بیٹھے ہیں وہ بات کریں گے کہ ہم نے یہ فیصلہ سوچ سمجھ کے کیا اور پاکستان کی 22 کروڑ عوام کی خواہشات اور ان کی جو دلی ان کی جو دعائیں تھی یہ ان کی عکاسی ہے کہ ہم نے یہ فیصلہ کیا. اور پھر الحمدللہ آج یہ موشن اپنے وہاں پر اسپیکر کے آفس میں جمع ہو چکی ہے، اس کی ہمیں سائنڈ رسید مل گئی ہے اور اللہ تعالیٰ کو منظور ہوا. تو یہ باہمی اتحاد اور اتفاق اور اشتراک سے صرف اور صرف قومی مفاد کے لیے، بالکل خلوص دل سے یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ قومی مفاد ہمارے سامنے ہے. اور اگر یہ بات کی جائے کہ انہوں نے کیا کچھ نہیں کیا اپوزیشن کے خلاف، کن کی بیٹیوں اور بہنوں کو جیلوں میں ڈالا، کن کے بزرگوں کو جیلوں میں ڈالا اور بے جا الزامات، اور اوپر تلے انہی کی حکومت اور نیب کورٹس ان کو جناب ایک ہوٹل دے رہی ہے. ایک نہیں میں کئی مثالیں دے سکتا ہوں. یہ کسی طور پہ احتساب نہیں، یہ بدترین انتقام ہے. لیکن میں آپ کو ابھی بتا دیتا ہوں کہ the word victimization is not in our dictionary. قانون کی عملداری ہونی چاہیے اور اللہ کو ہم سب نے جواب دینا ہے. تو یہ ہے وہ محرکات وجوہات جس کی بنا پر ہم سب نے مل کر بڑی الگ ریزی کے ساتھ کئی ہفتے ہماری میٹنگز ہوئی ہیں، لاہور میں، اسلام آباد میں، ہر جگہ. اور اس کے بعد ہم اس فیصلے پر پہنچے کہ اب مزید تاخیر کی تو نہ عوام معاف کریں گے ہمیں، نہ خدا ہمیں معاف کرے گا. آپ کا بہت بہت شکریہ، یہ بڑی مہربانی. بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم. جناب میاں شہباز شریف صاحب نے ہم سب کی ترجمانی کی ہے اور 3.5 سال سے ملک کو ہر حوالے سے جس طرح انحطاط کی طرف دھکیلا گیا ہے، میں ان کی گفتگو کی تائید کرتے ہوئے یہ بات آگے بڑھاؤں گا کہ ہمیں کوئی خوش فہمی نہیں تھی. ہمیں ان کے 10-12 سالوں سے آئیڈیل گفتگو وہ سب کے سب نمائشی ہی نظر آ رہی تھی. جب سے انہوں نے NGOs کے ذریعے سے مغربی تہذیب کو پروموٹ کرنے کی کوشش کی،
ہم نے اسی وقت کہہ دیا تھا کہ یہ پاکستانی نہیں ہے، یہ کسی بیرونی ایجنڈے کا ایجنٹ ہے، اور ہم نے استقامت کے ساتھ اپنے موقف پر قائم رہتے ہوئے اپنے نظریات اور اپنے اعتقادات اور پاکستان کی بنیاد و اساس پر کسی قسم کا سمجھوتا نہیں، نہ وقتی کسی مسئلے پہ، نہ کسی مستقل پالیسی کے امور پر۔ 2018 میں جو الیکشن ہوا ہے، ہم نے الیکشن کے بعد ایک ہفتے کے اندر اندر ایک متفقہ موقف اس وقت تیار کر لیا تھا کہ الیکشن ناجائز ہوا ہے، عوام کا مینڈیٹ پر ڈاکہ ڈالا گیا ہے، ہم اس کے نتائج کو تسلیم نہیں کرتے۔ اور اس کے بعد پھر تحریک کا آغاز ہوا۔ مختلف سیاسی جماعتیں، ہر جماعت کا اپنا ایک پلیٹ فارم، اس کی اپنی ایک سوچ، یہ جمہوریت کا حسن ہے۔ جمہوری دنیا میں کس حد تک تفاوت چلتا رہتا ہے، کچھ ترجیحات میں فرق آ سکتا ہے، لیکن بنیادی موقف کہ عوام کے مینڈیٹ پر ڈاکہ ڈالا گیا ہے اور ہم اس حکومت کو تسلیم نہیں کرتے، ہم نے کوئی جھول نہیں دکھائی اس حوالے سے۔ ملک کے اندر 14 ملین مارچ، اس کے بعد آزادی مارچ، آج پیپلز پارٹی کا مارچ، یہ اس جدوجہد کا ایک تسلسل ہے جس نے قوم کے اندر ایک بیداری پیدا کی، ایک شعور بیدار کیا، اور ان سلیکٹڈ حکمرانوں کے اصل چہرے کو بے نقاب کیا ہے۔ ہم آج سچے ثابت ہوئے، ہم اپنے موقف کے حوالے سے قوم کے سامنے شرمندہ نہیں ہیں۔ ہم نے جو کہا تھا، ایک ایک بات حقیقت بن کر ہر عام آدمی کے سامنے موجود ہے اس وقت، اور ہر شخص یہ سمجھ رہا ہے کہ ملک انحطاط کی طرف گیا ہے۔ اب دو چیزیں، ملک کے اندر آپ کا عوام ہے، ملک سے باہر ایک بین الاقوامی برادری ہے۔ اگر آپ نے معیشت کو مضبوط کیا تو پھر عوام آپ پہ اعتماد کریں گے، لیکن اگر آپ نے ملک کی معیشت کو مضبوط کیا تو دنیا کے مفادات آپ سے وابستہ ہو جائیں گے، عالمی برادری آپ کو اپروچ کرے گی، آپ کے ساتھ کاروبار کرے گی، آپ کے ساتھ معاملات کریں گے۔ ہم نے ملک میں معیشت کی رہی سہی ساکھ بھی ختم کر دی، اور جب 2017-18 کا بجٹ پیش ہو رہا تھا تو سالانہ جی ڈی پی کا گروتھ ریٹ 5.5% بتایا گیا، اگلے سال کا ہدف 6.5% تک پارلیمنٹ میں بیان کیا گیا، لیکن اس حکومت نے آنے کے بعد ہمارے ملک کی سالانہ ترقی کا تخمینہ 0 سے بھی کم لے آئے۔ ملک کی معیشت کمزور ہو گئی۔ جب ملک کی معیشت کمزور ہو گئی تو پھر آپ کو کوئی ملک اپنا پیسہ دے کر ضائع کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس حوالے سے ہم اپنے دعوے میں سچے ثابت ہوئے ہیں، اور آج بالاتفاق تمام سیاسی جماعتوں نے، اپوزیشن کی جماعتوں نے قومی اسمبلی کے سیکریٹریٹ میں عدم اعتماد کی تحریک پیش کر دی ہے، اور انشاءاللہ اب ان کے دن گنے جا چکے ہیں، ان کی بساط اب لپٹ چکی ہے، اور اب کوئی آئیڈیل باتیں ان کے لیے سود مند نہیں ہو سکتی۔ جو تم نے کرنا تھا وہ تم نے کر لیا، بڑے بڑے بلندبان دعوے اور کیا کیا کچھ آپ نے کہا قوم سے، نئی نسل سے، آپ نے دنیا کو دھوکہ دیا، آپ نے اپنے عوام کو دھوکہ دیا، آپ نے اپنی نئی نسل کو 1 کروڑ نوکریوں کا جھانسا دیا، جہاں آپ نے 50 لاکھ لوگوں کو پاکستان کی ملازمتوں سے باہر کیا۔
آپ نے 50 لاکھ گھروں کے بنانے کی بات کی, آپ نے 50 لاکھ گھر گرا دیے لوگوں کے, اور پورے ملک کے مناظر دیکھے ہیں. اس حوالے سے میں گفتگو میں کوئی تکرار نہیں کرنا چاہوں گا, لیکن ہمیں آئیڈیل باتیں نہ کہا کرو. ہم نے تمہاری اس وقت کی گفتگو کو بھی نمائش سمجھا تھا, ہم نے اس وقت بھی ایک دھوکہ سمجھا تھا, اور آج قوم نے بھی, اس کے ایک ایک بچے نے یہ تسلیم کر لیا کہ اس سے بڑا دھوکہ پاکستان کی تاریخ میں ہمارے ساتھ نہیں ہوگا. تو دھوکہ اب دھوکہ ہی ہوتا ہے. اب مقبول نعروں کا سہارا مت لو. امریکہ کی مخالفت میں بات ہو رہی ہے, یورپ کے حوالے سے باتیں ہو رہی ہیں, ہم جانتے ہیں بہر رنگے کے خواہی جامن پوش من انداز قدرت رانے شناس. ہم آپ کو جانتے ہیں, تمہاری اصلیت کو جانتے ہیں, تمہاری حقیقت کو جانتے ہیں, تمہارے ذہن کے اندر کی خباثتوں اور غلاظتوں کو جانتے ہیں. آپ ہمارا مقابلہ کر سکتے ہیں؟ آپ ہمیں دھمکیاں دے رہے ہیں, آپ ہمیں دل میں گالیاں دے رہے ہیں. ظاہر ہے کہ جس ظرف میں جو چیز ہوگی اسی کی بو آئے گی. ان کے ظرف میں یہی کچھ ہے. تو جو کچھ ہوا مرض بڑھتا گیا جو دوا کا, انہوں نے قوم کو, ملک کو مریض بنا دیا ہے. انشاءاللہ العزیز جو اپوزیشن اس وقت آپ کے سامنے ہے, سیاست چلتی رہے گی, اتفاق و اختلاف بھی ہوگا, لیکن ملک کے مفاد پر ہم متحد ہیں. چائنا کی بات ہے, پیپلز پارٹی کی حکومت تھی, وہ بھی انگیج رہی اور سی پیک کی طرف بڑھ رہی تھی. مسلم لیگ کی حکومت آئی, اس نے یہ نہیں کہا کہ پیپلز پارٹی نے غلط کیا, اس نے اس کو پروموٹ کیا, اس کو تسلسل دیا, اور ملک پہ بجلی کی پیداوار بڑھی. آپ کو چین جیسے ملک نے پوری دنیا سے تجارت کا شاہراہ دیا, ایئرپورٹس آپ کو دینا چاہے. ہم نے اتنے بڑے دوست کو مایوس کر دیا. پڑوس میں ہمارا کوئی نہیں, دور میں ہمارا کوئی نہیں, یورپ میں ہمارا کوئی نہیں رہا. ہم لوگ اگر بات کریں گے پاکستان کی مفاد کی کریں گے. ہماری کوئی دنیا کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں. اختلاف رائے کرتے, ہم سے بڑھ کر اختلاف رائے کون کرتا؟ امریکہ کی مخالفت اگر کبھی کسی موقع پہ آئی ہے, ہم سے کون آگے بڑھ کر واشگاف الفاظ میں اختلاف کر چکا ہے؟ مغرب کی پالیسیوں سے اختلاف کا مرحلہ آیا ہے, لیکن اختلاف رائے سیاسی اور جمہوری انداز کے ساتھ ہوتا ہے. ہم نے بندوق نہیں اٹھائی, ہم نے بندوق کی سیاست کو رد کیا ہے. ہم ملک کے ساتھ کھڑے ہیں, ہم آئین کے ساتھ کھڑے ہیں, ہم جمہوریت کے ساتھ کھڑے ہیں, پاکستان کو مستحکم بنانا چاہتے ہیں. ہمارے کسی اداروں سے بھی کوئی دشمنی نہیں, لیکن ان کے فیصلوں سے, ان کے رویوں سے اختلاف کا جب موقع آیا ہے تو چھپایا نہیں ہے, پھر بربلا اختلاف رائے کیا, بسد احترام اختلاف رائے کیا. اپنے ملک میں رہتے ہیں, اپنے ملک پہ کسی کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں ہوا کرتی, لیکن ملک کو آگے لے جانا ہے. اور ہم نے جو قوم کے سامنے بات کی تھی, جو آپریشن کیا تھا ان کا, جو ان کی حقیقت بتائی تھی, آج وہ سچ ثابت ہوئی ہے. اور انشاءاللہ العزیز عدم اعتماد کی تحریک پیش ہو چکی ہے, اور ہم کامیابی پر یقین رکھتے ہیں. انشاءاللہ العزیز تحریک عدم اعتماد ان نااہلوں اور نالائقوں کے خلاف کامیاب ہوگی, اور قوم ایک دن ان قریب نجات کی خوشخبری سنے گی. ان سے ہم قوم کو نجات دلا کر رہیں گے انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے بھائیوں, بیٹوں, بہنوں, پہلی بات تو میں دوبارہ آپ سے معذرت کرتا ہوں کہ مجھے دیر ہو گئی. ٹریفک, جلوس, مجھے بلاول کے پاس بھی حاضری لگانی تھی. ورکر بیچارے تھر سے, کراچی سے پہنچے ہوئے ہیں, بابا بھٹ کے آئی لینڈ سے پہنچے ہوئے ہیں.
ان کے پاس حاضری لگانی تھی، ان کا شکریہ ادا کرنا تھا، ان سے کچھ پیار کرنا تھا۔ دوستو، میں آپ کو ایک آپ کی حقیقت بتاتا چلوں، جرنلزم ڈیموکریسی کا ایک بہت بڑا ستون ہے۔ ہم نے ہمیشہ اس میں بلیو کیا۔ جب بی بی صاحبہ 88 میں پاور میں آئی تب پیپر امپورٹ ہوتا تھا اور وہ اسلام آباد کرتا تھا، پیپر امپورٹ پرمٹ دیتا تھا۔ ہم نے وہ اس پہ سارے بینڈ ہٹا دیے، امپورٹ آف پیپر فری کر دیا۔ ویسے میں آپ سے ایک خوش خبری شیئر کرتا چلوں کہ آج حامد میر جو ہے وہ بحال ہو گیا ہے، تو ون ہینڈ فار حامد میر کمنگ بیک۔ حامد میر کا سوال حامد میر نہیں ہے، حامد میر کا سوال آپ کی برادری سے ہے کہ کسی کا کوئی بھی کتنا بھی مضبوط ہو، ڈیموکریسی میں اس کو یہ حق نہیں پہنچتا کسی اور کی زبان بند کرے۔ میرے 5 سال پریزیڈنسی میں بیٹھ کے اور سارے جرنلسٹوں نے مجھ سے اختلاف بھی کیا، مجھ پہ تہمتیں بھی لگائیں، میں نے برداشت کی۔ یہ جمہوریت ہے، یہ ہمارا طریقہ ہے جمہوریت کا۔ میں تو مولانا صاحب سے کہتا ہوں یہ سب مجھے ثواب دیتے ہیں، اس لیے میں ان کو کچھ کہتا نہیں۔ جہاں تک سوال رہا، اب یہ پوزیشن پہنچ گئی کہ ہم اپوزیشن دوستوں نے سب نے سوچا کہ اب نہیں تو کبھی نہیں، یہ چلتا جا رہا ہے سلسلہ، اتنا خراب ہو جائے گا کہ پھر اس کو کوئی بنا بھی نہیں سکے گا۔ اس لیے ہم سب ساتھ آئے۔ ہم نے آپس میں مشاورت کی اور اس نتیجے پہ پہنچے کہ کوئی اکیلی پارٹی جو ہے وہ پاکستان کو اس مشکل سے نہیں نکال سکتی، تو ہم نے سب مل کے ساتھ کام کرنا پڑے گا۔ ہم ان دوستوں کو بھی دعوت دیں گے جو ہم سے دور ہیں، جو ہمارے نزدیک ہیں وہ ہیں، تو ہم سب مل کے انشاءاللہ پاکستان کو، آپ کو، آپ کے آنے والی نسلوں کو اس مشکل سے آزادی دلوائیں گے انشاءاللہ۔ جیے بھٹو۔ ایک منٹ باری باری کر لیں گے سب لوگ، باری باری۔ خالد محمود صاحب آپ بات کریں، ابھی آپ کو دے رہی ہوں جی۔ خالد محمود صاحب بات کریں، ایک ایک کر کے بھائی، ایک باری باری کر لیں۔ خالد محمودی ایکسپریس ٹی وی سے۔ زرداری صاحب، مولانا صاحب اور شہباز صاحب سے تینوں سے یہ سوال ہے کہ گزشتہ 2 سال کے دوران ایسے واقعات ہوئے کہ جب بھی تحریک اعتماد خاص کر چیئرمین سینٹ اور کچھ بلوں کے اوپر ہوئی تھی، اس میں اپوزیشن کے ارکان جو ہے وہ غائب ہوئے تھے۔ کیا اس مرتبہ یہ گارنٹی دی گئی ہے کہ اپوزیشن کے تمام ارکان اس تحریک اعتماد کا حصہ ہوں گے اور کوئی بھی رکن جو ہے وہ ادھر ادھر نہیں ہوگا؟ اعجاز جی این این، پہلے جواب دے دینا، پھر آپ کو دے دینا جواب دے دینا۔ دیکھیے، میں گزارش کروں، یہ باتیں میرے خیال میں کوئی زیادہ ہائی لائٹ کرنے کی نہیں ہے۔ ہمیں بھی اس کا احساس ہے، اگر نقصان ہوا ہے تو پھر ہمیں ہی ہوا ہے، لیکن آج اس وقت جو ہم آپ کے سامنے کیس پیش کر رہے ہیں، پورے اعتماد کے ساتھ انشاءاللہ العزیز اس میں ہمیں کامیابی ملے گی۔ اعجاز صاحب، زرداری صاحب آپ سے سوال ہے کہ آج جو اس وقت کی صورتحال ہے کہ پیپلز پارٹی نے کھنہ پور بلاک کیا، فیض آباد بلاک کیا، کیا یہ دھرنے میں تبدیل ہو سکتا ہے؟ نمبر 1، اور نمبر 2 یہ ہے کہ جو تحریک عدم اعتماد کو ناکام بنانے کے لیے حکومتیں نارملی حربے استعمال کرتی ہیں، ان حربوں سے آپ کیسے نمٹیں گے؟ 172 ارکان کو پورا کرنا آپ کی ذمہ داری ہے، ایوان میں ان کو کیسے لائیں گے؟ انشاءاللہ ہم انہیں لائیں گے بھی اور ان سے 172 سے زیادہ ووٹ لیں گے۔ کیا ووٹوں کی تعداد بتا سکتے ہیں؟ ایک سوال کریں بھائی، ایک سوال۔ اگر آپ اجازت دیں تو ان کا جواب دے دوں، سمجھے؟ اور میں اب یہ چاہ رہے ہیں کہ میں ان کو فگر بتا دوں، نام بھی بتا دوں؟
काफी दोस्त, सिर्फ हम बेजार नहीं हैं। जो असेंबली में बैठी हुई पार्टीज हैं, इनकी अपनी पार्टी बेजार है, इनके अपने दोस्त बेजार हैं। उन सबको वापस कॉन्स्टिट्यूंसीज में जाना है। वो कॉन्स्टिट्यूंसी में जाएंगे तो क्या जवाब देंगे? बारी थैंक यू। रज़ाक, रज़ाक, रज़ाक साहब, मेरा एक रज़ाक के नहीं करना। बोलिए बोलिए पूछिए। बोलिए रज़ाक। जरदारी साहब, मेरा रज़ाक खट्टी मेरा नाम है, अब तक टीवी से मैं हूँ। आप 89 में जब तहरीक अदम एतमाद आई, फोन वाले भी आपके साथ नहीं थे और उसको आपने नाकाम बनाया। तो इस बार फोन वाले भी आपके साथ नहीं है, तो फिर किस तरह इसको कामयाब बनाएंगे? आसिफ को दे दें इसके बाद। जिस तरह उस वक्त कामयाब किया था जब गुलाम रज़ा खान मेरे खिलाफ था, उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट मेरे खिलाफ थी, उसके बावजूद हमने उनका कामयाब नहीं होने दिया। और वो दूसरी बात है कि गुलाम रज़ा खान साहब ने हमारी असेंबली डिसॉल्व कर दी, मगर अब इस प्रेसिडेंट के पास मैंने वो पावर ही नहीं छोड़ा कि कोई ये डिसॉल्व कर सके। शाकिर सोलंकी, शाकिर सोलंकी, आसिफ के बाद। आसिफ रशीद चौधरी सर, माशाल्लाह यहाँ पाकिस्तान की पूरी सियासी लीग बैठी है, लेकिन मैं सवाल करूंगा मौलाना फजलुर रहमान साहब से। मौलाना साहब, ये जो तब्दीली वाला एक्सपेरिमेंट था जिसकी सजा पूरी कौम ने भुगती, ये किसी एक फर्द वाहिद का एक्सपेरिमेंट नहीं था। इसके पीछे पूरा एक माइंड सेट था। अब जब पूरी कौम उस माइंड सेट को पहचान चुकी है, तो क्या इस तब्दीली की जिम्मेदारी एक फर्द पर डालकर उस माइंड सेट को एनआरओ तो नहीं दिया जा रहा, और क्या उस माइंड सेट से ये एश्योरेंस ली गई है कि जब कभी हालात ट्रैक पे वापस आएंगे तो कोई नया एक्सपेरिमेंट नहीं किया जाएगा? देखिए, हम लोग ये सब एक पॉलिटिकल फोर्स है, और हम सब जहाँ सियासी लोग हैं, जमहूरी हुकूमत है। याद रखें, जमहूरी रवैये न इंतकाम के हवाले से मुरतब होती हैं, न इनकलाब के हवाले से मुरतब होती हैं। तदरीजी इस्लाहात की बुनियाद पर हमें आगे जाना होता है। आपने जिन अतराफ की तरफ इशारा किया है, ये सब हमारे मसाइल हैं, लेकिन उन मसाइल को एक हम कौमी इत्तिफाक राय के साथ, एक जमहूरी रवैयों के साथ, इस तदरीजी इस्लाहात के ज़रिए से मुस्तहकम जमहूरियत तक पहुँचाना चाहेंगे। किसी के साथ कोई दुश्मनी का रवैया इख्तियार करना, इंतकाम का रवैया इख्तियार करना, आपने गलती की है अब आप गर्दन ज़दनी है और इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं है। हम इस मुल्क में अपने इदारों की इस्लाहात की भी सोच रखते हैं, और आइन के अंदर तमाम इदारों के दायरे कार मुतय्यन हैं। हम उसकी तरफ आगे बढ़ना चाहेंगे ताकि मुल्क के अंदर कभी इस किस्म की शिकायतें या सवालात पैदा ही ना हो। शाकिर सोलंकी न्यूज़ 1 से मैं मौलाना से और जरदारी साहब से छोटे छोटे सवाल हैं। एक तो मौलाना साहब, आपका 23 मार्च का, अब क्योंकि तहरीक अदम एतमाद जमा हो चुकी है, तो अब 23 मार्च का लॉन्ग मार्च होगा या नहीं, एक आप ये फरमाएं। दूसरा जरदारी साहब से सवाल है कि बीएपी के साथ आपके बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, बज़ाहिर कोई मेल मुलाकातें अपोजिशन की उनके साथ नहीं हुई, तो क्या ये दुरुस्त है कि बीएपी आपके साथ बोबड़ा है? यासिर को इसके बारे में तो मेरे ख्याल में दोनों के बाद में अगर शहबाज शरीफ साहब जवाब दें तो बेहतर होगा। शहबाज साहब, आप जरा अवेयर हैं। देखिए, जो बीएपी की आपने बात की है, वो उनके वक्त मुझसे भी मुलाकात हुई है, यकीनन जरदारी साहब से भी होगी, हज़रत मौलाना साहब से भी होगी। तो हमारा तो ये हक है, फ़र्ज़ है, जिम्मेदारी कि हम सबसे रब्ता कायम करें और सबको कायल करें। हत्ता के पीटीआई में जिनके ज़मीर जाग चुके हैं, उनको भी हम गुजारिश करेंगे, आए आगे बढ़ें, और ये जो तब्दीली के नाम पर जो बर्बादी हुई है, इस सफ़र को ख़त्म करके आगे बढ़ें। तो ये तो हमारा हक है, हर लिहाज से हमारा राब्ता बीएपी से भी है, हमारी एमक्यूएम से मुलाकातें हुई हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है।
اور یہ پولیٹیکل پروسیس ہے، سیاسی ایک یہ نظام ہے، اس کے تحت ہم کوشش کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو اللہ تعالیٰ مہربانی فرمائیں گے۔ سر یاسر ملک ایک منٹ جی ایسے سر یاسر ملک دنیا ٹی وی سے یہ بتائیے گا، تینوں قائدین سے میرا سوال ہے کہ اگر تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو جاتی ہے تو کیا اس کے بعد فوری طور پر الیکشن کروائے جائیں گے، یا اگر انٹرم سے کرواتے ہیں تو اس میں وزیر اعظم کے امیدوار کون ہوں گے؟ میرے خیال میں آپ کوئی ایڈ کرنا چاہتے ہیں؟ بسم اللہ جی کر لیں نصر اللہ نے فرمایا کہ آواز آ رہی ہے، الیکشن ہوگا یا اپنا وزیر اعظم لائیں گے، کیا ہوگا؟ تو اگر تحریک عدم اعتماد کامیاب ہوتی ہے، جس معاشی صورتحال کی طرف آپ لوگ اشارہ کر رہے ہیں وہ خراب ہو چکی ہے، اس کو سہارا دینے کے لیے آپ کے پاس کیا ایسا جامع پروگرام ہے کہ پاکستان کی معاشی صورتحال بہتر ہو جائے؟ ایک بات ہم آپ سے واضح طور پر کہہ دینا چاہتے ہیں کہ جس طرح آج ہم عدم اعتماد کی منزل پر باہمی مشاورت اور باہمی اعتماد کے ساتھ پہنچے ہیں، جو سوالات آپ اٹھا رہے ہیں، اسی طرح یہ ذرا خفیہ دستاویز ہی سمجھ لیں ان چیزوں کو، کہ کوئی ایسی بات کہ اہداف تک پہنچنے سے پہلے ہم پبلک کی ملکیت قرار دے کر اس پر مباحثے شروع کر دیں اور وہ اس کو ڈیمیج کرے اس سفر کو، تو انشاءاللہ آپ مطمئن رہیں کہ وہ ایشوز جو عدم اعتماد کے بعد آنے والے ہیں شاید وہ طے بھی ہو چکے ہوں، اور اگر نہیں تو طے ہونے کے قریب بھی ہوں، باہمی اعتماد سے انشاءاللہ ہوں گا۔ اعزاز سید صاحب اعزاز سید ہے، زرداری صاحب آپ سے، مولانا صاحب سے اور شہباز صاحب سے، تینوں سے میرا ایک سوال ہے۔ زرداری صاحب جب آپ بلاول کراچی سے چلے تھے مارچ لے کر، تو یہ پلاننگ اسی وقت ہو گئی تھی کہ مارچ کی کلمنیشن آج اس دن ہوگی جس دن تحریک عدم اعتماد فائل ہونے جا رہی ہے تمام معزز اپوزیشن کے ساتھ؟ ایک تو یہ بتائیے۔ مولانا صاحب سے میں پوچھوں گا، مولانا صاحب آپ بھی ایک دھرنا لے کے آئے تھے، آپ نے بھی یہاں پر بڑا بھرپور دھرنا دیا تھا اور پھر آپ کو جانا پڑا تھا، لیکن قوم کو آج تک آپ نے اعتماد میں نہیں لیا۔ وہ کن قوتوں نے آپ سے کیا وعدہ کیا تھا کہ جس کی وجہ سے آپ واپس چلے جائیں؟ شہباز صاحب سے کوئک اینڈ شارٹ سوال۔ شہباز صاحب، یہ ہم نے دیکھا کہ اپوزیشن جب سے آپ لیڈر آف دی اپوزیشن آپ ایکٹیو ہوئے ہیں تو اپوزیشن میں ایک اتحاد بھی ہم نے دیکھا کہ آپ سارے لوگ سینئر لوگ ہیں، اتحاد بھی آیا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جب نو کانفیڈنس اگر کامیاب ہو جاتی ہے تو پرائم منسٹر شپ کا جو حق ہے وہ مسلم لیگ نون کا ہے، پیپلز پارٹی کا ہے، یا کسی اور جماعت کا؟ تھینک یو۔ جاوید اس کی بات کر لیں، جاوید رسپونڈ کر لیں۔ اچھا اس کے بعد زرداری صاحب بات کر لیں۔ بیٹا جہاں تک سوال ہے کہ ہم نے یہ سب پلان کیا تھا کہ 23 مارچ کو ہوگا، جب قدرت اچھا چاہتی ہے نا تو پھر اچھا ہوتا رہتا ہے، یہ قدرت کا کمال ہے۔ ہم نے کوئی پلان نہیں کیا تھا کہ 23 تک پہنچیں گے، ہم نے بسم اللہ کی، اللہ نے ہماری سنی، اور ہمارے ہم دوست آپس میں کر رہے تھے، مباحثے ہو رہے تھے، تو الحمدللہ ہم پہلے ہی اس پوائنٹ پہ پہنچ چکے تھے کہ نو کانفیڈنس کرنا ہے۔ آج کا دن ہم نے موظف سمجھا۔ آپ اعزاز صاحب، آپ جو بات کر رہے تھے تو ہم نے اپنے اہداف حاصل کر لیے تھے۔ ہم نے، آپ نے دیکھا، کوئی تشدد نہیں کیا۔ کیا کہا جا رہا تھا؟ مولوی صاحبان آ رہے ہیں، تشدد والے آ رہے ہیں، مدرسوں والے آ رہے ہیں، اور پتہ نہیں کیا 18-15 لاکھ لوگ جو ہیں یہ سارے مدرسوں کے طالب علم ہوتے ہیں۔ ہم نے یہ ثابت کیا، اور جب آپ چیز کو اٹھاتے ہیں، بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس میں آپ ایک رائے عامہ کو تیار کر رہے ہوتے ہیں۔ آج جہاں ہم پہنچے ہیں اس میں اس جدوجہد اور اس موقع پر اسلام آباد ہمارے موجودگی نے سنگمیر کا کردار ادا کیا ہے، اور وہ تاریخ کا حصہ رہے گا۔ نسیم صدیقی، اب تک نیوز سے، سر میرا یہ سوال ہے کہ جب جی ایک سیکنڈ، جی آپ کا جواب منتظر ہوں دیکھیے، یہ اجتماعی فیصلہ یہ ہوگا اپنا، یہ تمام اپوزیشن پارٹیز کا، اور اس میں یقیناً ہر پارٹی کو پورا حق ہے اپنی رائے دینے کا، بات کرنے کا۔ اسی طریقے سے جو میری پارٹی ہے وہ اپنی رائے پیش کرے گی، میرے جو قائد ہیں میاں نواز شریف وہ رائے پہ کریں گے، تو ایک مشاورت سے ایک متفقہ فیصلہ انشاءاللہ ہوگا۔ آپ تو
آپ کو نام ابھی نام طے نہیں ہوا. اعزاز آپ نصیر نام امید نہیں کریں گے. نصیر آپ کر لیں پھر نوید آپ میں ایک گزارش کروں, سیاستدان ماشاء اللہ, ہم نے پارلیمنٹ کے اندر جب 18ویں ترمیم کا مسئلہ آیا, کچھ خارجہ پالیسی کے حوالے سے ہم سب بیٹھے, بڑی بالغ نظری کا مظاہرہ سب نے کیا, اور ماشاءاللہ ہم مختلف مراحل سے کامیابی سے گزرے ہیں. اب بھی ہم ماشاءاللہ سیاست کے سارے بالغ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, نابالغ ایک ہی ہے جس کو ہم بات کر رہے ہیں. نسیم صدیقی, اب تک نیوز کرنے دینا. باری باری کر لیجیے, باری باری پھر نوید. نسیم صدیقی, اب تک نیوز. سر میرا یہ سوال ہے کہ جب سینٹ چیئرمین کے خلاف آپ لوگ لے کے آ رہے تھے ووٹ آف نو کانفیڈنس, اور آپ کے پاس لوگ بھی پورے تھے, اپوزیشن اسٹرانگ تھی, وہاں پہ آپ کو شکست ہوئی, ابھی کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کے پاس نمبر پورے ہیں اور کامیابی ملے گی؟ اگر کامیابی نہیں ملی تو اس کے بعد جو ہے وہ اپوزیشن کا نیکسٹ اسٹیپ کیا ہوگا؟ اور مسلم لیگ نون شہباز شریف صاحب سے سوال ہے کہ کیا ووٹ کو عزت دے دی گئی؟ نوید آپ کر لیں. نوید اس کے بعد ووٹ کو بھی عزت دی جا رہی ہے اور کام کو بھی عزت دی جا رہی ہے. فکر نہ کیجیے انشاءاللہ. نہیں بالکل سائڈ پہ. سر نوید اکبر آج نیوز سے. سر مائک ادھر ہے. جی نوید صاحب, پہلا سوال آپ سے کہ آپ کو کنگ میکر کہا گیا ہے اس ساری صورتحال میں. سب سے پہلے آپ تھے جو بات کر رہے تھے کہ پارلیمنٹ کے اندر سے آنا چاہیے تبدیلی, اور پارلیمنٹ کے اندر سے ہی تبدیلی آ رہی ہے, اس لحاظ سے آپ کا موقف درست ثابت ہوا. آپ اس بارے میں کیا کہیں گے؟ شہباز صاحب, پنجاب میں ایک بہت بڑی رفت آ گئی ہے گورنمنٹ جماعت میں, چونکہ آپ کی جماعت سب سے بڑی ہے تعداد کے لحاظ سے, اور سب کو بتائیں آزاد اراکین کو شامل کر کے تو حکومتی جماعت کو بڑا کیا گیا تھا. تو اب آپ لوگ پنجاب میں کیا تیاری ہے, کیونکہ پنجاب سب سے بڑا صوبہ ہے, پنجاب بہت میٹر کرتا ہے. اور مولانا فضل الرحمان صاحب سے میرا سوال ہے کہ سر آپ 3 دن پہلے جب آپ سے ملاقات ہوئی تو آپ نے 48 گھنٹے کا کہا, تو لوگ اس کو مذاق سمجھ رہے تھے, لیکن آج آپ نے ثابت کر دیا کہ آپ لوگوں نے جو تیاری کی تھی اور جس طرح سے آپ نے رات کی میٹنگ کو خفیہ رکھا میڈیا سے بھی, تو سر آئندہ بھی یہ معاملہ اسی طرح سے خفیہ رہیں گے؟ تینوں سے سوال ہے. میں نے تو آپ کو اپنی بات کا جواب دے دیا ہے, لیکن ایک بات میں آپ سے آپ کے سوال کا جواب دیتی بات کرنا چاہتا ہوں. اس کے بعد وہاں آتے ہیں. جی جب ہم نے پی ڈی ایم بنایا, اس کا 25 نکاتی ایک اعلامیہ جاری ہوا, اس میں عدم اعتماد کا آپشن بھی تھا اور استعفوں کا آپشن بھی تھا, یعنی دونوں آپشن موجود تھے. اور کچھ چیزیں ہوتی ہیں ٹائمنگ کے حوالے سے, یہ تو میڈیا کی دنیا ہے, ایک پیالی کے اندر ایک اتنا بڑا طوفان اور ایشو بنا دیتے ہیں. ہم نے کبھی اس مسئلے پر نہ آپس میں کوئی ایسی بحث کی ہے, نہ اس حد تک ہم کوئی گئے ہیں. خدا نخواستہ سوچ کی بات ہوتی ہے, بحث مباحثے کی گنجائش رہتی ہے. آپشن دونوں ہمارے اس اعلامیہ کے اندر موجود ہیں, اور ہم اب بھی جو کچھ کر رہے ہیں اس اعلامیہ کے اندر ہی کر رہے ہیں. ایسے نہیں ہو سکتا, ایسے نہیں ہو سکتا. نادر کو بھیجیے. ہاں جی سے میرا سوال ہے. نادر برہمانی نام ہے, میں ڈان نیوز سے ہوں. یہاں پر جیسے بار بار سینٹ کا ذکر ہوا, تو سینٹ میں آپ کے پاس 15 ارکان زیادہ تھے, لیکن جب نتیجہ آیا تو وہ کچھ اور تھا. تو اس وقت یہ ایک تاثر اور سوال اٹھ رہا ہے کہ اچانک ایسا کیا ہوا کہ اپوزیشن اتنی متحرک نظر آ رہی ہے, اور ان کی باڈی لینگویج اور بڑا پر اعتماد نظر آ رہے ہیں. ایک تو یہ سوال ہے سر. دوسرا سوال, یہ اپوزیشن کی موجودہ جو صورتحال ہے, اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آگے سیٹ اپ کیا بنے گا, اور کون وہ مزید لمبا تو نہیں ہوگا؟ تو جواب ہو چکا اس کے جواب سب نے پوچھ لیے ہیں, اس کے جواب آ گیا ہے. آپ کو پتا ہے کہ یہ ہاتھ میرے آزمائے ہوئے. کرنے دینا جی. شہباز صاحب, پنجاب میں تحریک